بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات والارض ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ووضعت شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری لرجحت بہن اخرجہ الطبرانی کذا فی الدر ہاکذا فی مجمع الزوائد وزاد فی اولہ لقنوا موتاکم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فمن قالها عند موته وجبت له الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن قالها في صحته قال تلك اوجب واوجب ثم قال والذی نفسی بیدہ الحدیث رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات الا ان ابن طلحة لم يسمع من ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ فائدہ ہے، اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، یعنی کچھ خدا دوست عالم سے شریعت زانن وول تاسن سوت روزن امہ سی اخلاص پود گژھان۔